کی آواز کھولیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماء العدو ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات اور اسی طرح شبیر بھٹو کی بچی آپ کے ذہنوں میں بھی جو مریض ہیں ان سب کی شفا کلی کے لیے صلوات تمام سے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور ہم محفوظ سید قائم رضا نقوی ابن سید محمود رضا نقوی محمد رضا نقوی سید محمد رضا نقوی سنجیدہ خاتون مومنین مومنات مسلمین مسلمات جتنے بھی یہاں احباب تشریف فرما ہیں اور سب کے مرحومین کو شامل سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یلد ولم یولد محمد سورہ مبارکہ
عظمت اہل بیت کا ایک باب روشن کر رہا ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، بس جو علم آ جانے کے بعد بحث کرے، کٹ حجتی کرے، ضدیت کرے، تسلیم نہ کرے، تو ان لوگوں سے پھر مباہلہ ہوگا۔ پہلی بات تو میرے کم سن ساتھیوں، ہمیں اپنا دلیل ہونا چاہیے، دلیل کے آگے جھک جانا چاہیے، یا دلیل دیں یا دلیل لیں۔ جو علم اور استدلال کے بعد بھی بحث و مباحثہ کرے اسے اللہ پسند نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ گفتگو دلیل سے ہونی چاہیے، اور گفتگو معتدل اور انتہائی سنجیدگی سے ہونی چاہیے، اور علم اور دلیل کے بعد بحث کی کوئی گنجائش نہیں رہنی چاہیے۔ میں ایک فضائی سفر میں تھا، میرے ساتھ ایک پاکستان کے بہت بزرگ عالم دین مفتی صاحب تھے۔ ہم نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہمیں ان کے ساتھ سیٹ کروا دیجیے، ہماری سیٹ ساتھ کروا دیجیے، کچھ رستے میں گفتگو ہو جائے۔ گفتگو کے درمیان بہت ساری باتیں ہوئی، ان میں سے ایک بات میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے دوستوں سے کہیے کہ وہ ہمارے خلاف اسلحہ نہ اٹھائیں، وہ ہمارے خلاف بندوقیں نہ اٹھائیں، وہ ہمارے خلاف نامناسب غیر مہذب زبان استعمال نہ کریں، بلکہ ہمارے خلاف کتابیں لکھیں، ہمارے خلاف قدم اٹھائیں، ہمارے خلاف تحریریں لے کر آئیں۔ کہنے لگے بڑے حوصلے کی بات ہے، بڑے جگر کی بات ہے، آپ یہ دعوت دے رہے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیے، ان کے اسلحہ اٹھانے سے، ان کی زور زبردستی اور دھونس سے بات کرنے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ مجموعی طور پر ہمیں فائدہ ہوگا۔ اگر سیاست بھی کرنی ہے تو پھر ہم تو کہیں گے کہ جی ایسے لوگوں کو بولنے دیجیے، اس لیے کہ اب سے 50 سال پہلے امریکہ میں، کینیڈا میں، لندن اور مغربی ممالک میں ایک امام بارگاہ بھی نہیں تھا، کوئی جلوس نہیں نکلتا تھا، کوئی مجلس نہیں ہوتی تھی۔ پاکستان میں اتنا حسینیوں کو مارا گیا کہ پوری دنیا میں حسینیت پھیل گئی۔ ہمارے خلاف اسلحہ نہ اٹھائے بلکہ ہمارے خلاف قدم اٹھائے۔ تو کہنے لگے بڑے حوصلے کی بات ہے۔ میں نے کہا مفتی صاحب، سوال کا ہونا عیب نہیں ہے، جواب کا نہ ہونا ہے۔ پھر ہم بات کریں گے، ہم دلائل دیں گے، اور الحمدللہ سب کا احترام رہنا چاہیے، کسی کے بارے میں کوئی منفی بات ہم نہیں کر رہے، لیکن قرآن کی تفسیر، احادیث کا علم کسی طور بھی ہمارے پاس کسی سے کم نہیں ہے۔ بلکہ میں ایک جملہ یہی کہہ دیتا ہوں کہ کوئی یہ حق نہیں رکھتا کہ ہمارے بارے میں رائے دے کہ کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے۔ تم سے سوال یہ ہے کہ تم ہو کون جو یہ طے کر رہے ہو کہ کون مسلمان ہے، کون کافر ہے، کون مسلمان ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اور اگر کبھی حیثیت طے پا گئی نا کہ کون یہ رائے دے سکتا ہے، تو وہ رائے ہم دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم سالم دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، قرآن اور حدیث اور اہل بیت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یہ والی بحث نہیں، بلکہ دلیل سے بات کرو، استدلال سے بات کرو، اور اللہ پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو ضدیت میں آ جائیں۔ اللہ انہیں پسند کرتا ہے کہ جو دلیل مان لیں اور دلیل دیں۔ ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، کہاں ہے تمہاری دلیل، کہاں ہے تمہارا استدلال؟ اگر تم دلیل رکھتے ہو تو لے کر آؤ، اگر سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ۔ پسند نہیں کر رہا اللہ۔ فمن حاجک، جو حجت کرتے ہیں، کٹ حجتی کرتے ہیں، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد بھی جو بحث و مباحثہ کرے تو ان سے پھر مباہلہ ہوگا۔ بحث کیا تھی؟ بحث یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ چونکہ بغیر باپ کے دنیا میں آئے، اس لیے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، معذرت۔ سرکار نے فرمایا یہ دلیل نہیں ہے، اور دلیل کو جب دلیل سے رد کیا جائے تو اس کی دو قسمیں ہیں۔
ایک دلیل حلی یا دلیل علمی اور ایک دلیل لفظی۔ سرکار نے پہلے ان کی دلیل کو رد کیا کہ اگر یہی دلیل ہے کہ ان کے باپ نہیں تھے اس لیے حضرت عیسیٰ معاذ اللہ ابن اللہ ہے، تو پھر حضرت آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی، تو کیا حضرت آدم کے بارے میں تم یہی رائے رکھتے ہو؟ حضرت آدم کے بارے میں تو یہ رائے نہیں ہے۔ پھر اللہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کا کوئی باپ ہے۔ کہا جی اللہ کے سب سے بڑے بندے، سب سے قرب رکھنے والے، اللہ سے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی وجود ہے تو حضرت عیسیٰ کا ہے۔ تو سرکار نے اس کا جواب یہ دیا کہ ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کے لیے کوئی ولد ہوتا فانا اول العابدین، میں سب سے پہلا بندہ ہوں، میں سب سے پہلا بندہ ہوں اللہ کا۔ اگر یہی طے کر رہے ہو کہ جو سب سے زیادہ قرب رکھے، جو سب سے بڑا بندہ ہو ماشاء اللہ، وہی پھر اللہ کا بیٹا ہو، تو میں تو اول العابدین، سب سے پہلا بندہ تو میں ہوں۔ اول سے مراد ترتیب میں بھی اول سے مراد حیثیت میں بھی اول۔ سرکار حیثیت میں بھی اول العابدین اور ترتیب میں بھی اول العابدین، کچھ نہیں تھا اور ہمارے نبی تھے۔ اللہ نے سب سے پہلی مخلوق اگر بنائی ہے تو اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے، بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ اللہ نے انہیں بنا کر ہی ان کے طفیل میں سب بنایا ہے، اور بلکہ اگر سرکار دو جہاں کی عظمت کے باب میں دیکھا جائے تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کو سوائے مصطفیٰ کے کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ عین ہے، ایک رجل ہے، ایک اذن ہے، ایک لسان ہے، ایک پنڈلیوں کو دیکھ رہا تھا، ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا، آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ سرکار دو جہاں سے اللہ کا رابطہ ایسا ہے جیسے عاشق اور معشوق کا رابطہ۔ البتہ یہ جب بحث آئے گی تو بڑی حسین باتیں آ جائے گی، لیکن میں ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں کہ یہ کبھی عاشق ہوتے ہیں اور کبھی معشوق ہوتے ہیں۔ سرکار جب احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں۔ اللہ مجلس میں یقیناً نعروں کی ہماری مجلس کا، ہماری تہذیب کا حصہ ہے، میں اس سے تو نہیں روک سکتا، لیکن پھر مجھے 2 گھنٹے کی پڑھنی پڑے گی مجلس، کیونکہ اگر میں وہ وقت نکالوں کہ جو میرے دوستوں کی عقیدتوں کا وقت ہے تو پھر مجھے 2 گھنٹے کی پڑھنی ہوگی۔ اجازت ہے پھر 2-4 نہیں، بسم اللہ کہا، ابھی بھی 2-4 نہیں کہا۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ کی مجلس سننے جائیں تو 2 گھنٹے چاہیے، آدھا گھنٹہ پہلے جائیں جو جگہ مل جائے، اور آدھے گھنٹے بعد تک گاڑی سے ڈھونڈنا اور پارکنگ سے نکالنے میں لگ جاتا ہے۔ تو میں نہیں چاہوں گا کہ بہت زیادہ رحمت آپ کو دوں، بات اپنی آگے بڑھا رہا ہوں کہ دلیل استدلال، ان بچوں اور جوانوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے ادلہ کو مضبوط کریں۔ ہلکی بات کرنے والا شیعہ نہیں ہوتا، مضبوط بات، محکم بات، اہل بیت کا چاہنے والا مضبوطی سے بات کرتا ہے۔ دلیل اگر نہیں ہے تو دلیل لے لو کسی سے، مانگ لو کسی سے۔ یہ خود سے جو دماغ میں بات آئی اس کو ڈال دیا اور دلیل اور جواب کے طور پر، اس میں کبھی کبھی کمزوری سامنے آ جاتی ہے۔ بات مانیں، اور اگر آپ کی بات کمزور ہے تو دوسرے کی مان لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر میں شیعہ ہوں تو میری ساری باتیں ٹھیک ہوں، اور اگر کوئی دوسرا غیر شیعہ ہے تو اس کی ساری باتیں غلط ہوں گی؟ یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ معقول بات نہیں ہے۔ چند خامیاں میرے شیعہ برادری کو اپنی صحیح کرنی ہوں گی، ان کو صحیح کرنا ہوگا۔ چند خامیاں ہیں جو سنیوں کو صحیح کرنا ہوگا۔ کمزوریاں کچھ وہاں ہیں، کمزوریاں کچھ یہاں ہیں۔ اس وقت اگر میں کمزوریوں کی طرف جاؤں گا تو میں اپنے مضمون سے دور ہو جاؤں گا، لیکن ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ سوچیں کہ وہ کون سی کمزوریاں ہیں جو شیعہ برادری میں ہیں، وہ کون سی کمزوریاں ہیں جو سنی برادری میں ہیں، اور ان کمزوریوں کی طرف توجہ کر کے خود سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی قاعدہ لے لیجیے کہ پوری قوم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی، جو قوم کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں نا، انہوں نے روٹ ہی غلط لیا ہے، انہوں نے رستہ ہی غلط لیا ہے۔ پوری قوم کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، فرد ٹھیک ہوتا ہے۔ فرد پر کام کرے اور فرد
میں بھی سب سے پہلے اپنے اوپر کام کریں۔ جو اپنے اوپر کام کر جائے گا اسے حق ہوگا، اس کے پاس تاثیر ہوگی، اس کے پاس روحانیت اور نورانیت ہوگی کہ وہ دوسرے پر بھی اثر کر سکے۔ جب میں اپنے اوپر ہی کام نہیں کر پایا، میں نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، تو میں دوسرے کا درد دلتا کروں، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے ساری مخلوق کو بنا کر بڑی مخلوق کے حوالے کیا، پتھروں کو خلق کیا، انہیں پودوں کے حوالے کر دیا، اس لیے کہ پودے نباتات جمادات سے افضل، جمادات کو خلق کیا، انہیں حیوانات کے حوالے کر دیا، کیونکہ نباتات سے افضل حیوانات، حیوانات کو خلق کیا، انسان کے حوالے کر دیا، کبھی سواری کے لیے، کبھی غذا کے لیے، کبھی مال کی ترسیل کے لیے، جانوروں کو انسان کے حوالے کر دیا۔ انسان کو کس کے حوالے کیا؟ اللہ جب ہر مخلوق کو بالا تر مخلوق کے حوالے کر رہا ہے تو انسان کو کس کے حوالے کیا؟ عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا، انسان کو اللہ نے خود انسان کے حوالے کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان تمہیں تم پر واجب کیا گیا ہے۔ اپنے اوپر غور کرو، بس اپنے اوپر توجہ کرو، بس جب میں اپنے اوپر غور کر کے اپنے آپ کو سنبھال لوں گا تو خود بخود میرے اختیارات بڑھتے چلے جائیں گے۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو نہیں جانتا، ساری مشکل یہ ہے کہ مجہول ترین مخلوق انسان ہے۔ یہ پودوں پر تو ڈاکٹر ہو جاتا ہے، یہ پتھروں پر تو پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے، یہ فلکیات کے اوپر تو ڈبل پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے، مگر اپنے بارے میں سادہ زبان میں کہوں پانچویں بھی نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو جانتا ہی نہیں کہ میں کیا ہوں۔ سب سے بڑی خامی انسان کی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نہیں جانتا۔ بس جس دن میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا، ہم نے فرد نے اپنے آپ کو پہچان لیا، وہی دن میری انسانیت کا پہلا دن ہوگا۔ توجہ چاہوں گا، اور پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ توجہ میری طرف رہے، آپ اتنا جائیے، جگہ نہیں ہے، میں آپ سے وجہ سے ڈسٹرب کروں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، ایک بہتر صلوات نبی اور آل نبی پر۔ اس سے بہتر صلوات نبی کی دعوت۔ ایک بات کر رہا ہوں، شاید کسی قابل ہو۔ مجھے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، مجھے اپنے آپ کو جاننا ہے، مجھے اپنے اوپر غور کرنا ہے۔ ہر وجود کی قیمت وہی ہے جو اس کا مقصد ہے، ہر وجود کا مقصد وہی ہے جو اس کی قیمت ہے۔ اس مائک کا مقصد کیا ہے؟ وہی اس کی قیمت ہے۔ یہ جو کیمرہ میری تصویر کو محفوظ کر رہا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ جو اس کا مقصد ہے۔ اگر یہ اپنے مقصد سے ہٹ جائے گا تو اس کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ مائک میری آواز کو کہیں برابر کر کے پیش نہ کرے جو اس کا مقصد ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس کی قیمت جب لگے گی جب یہ اپنے مقصدیت پر پورا اترے گا۔ اللہ نے لاکھوں مچھر بغیر مقصد کے نہیں بنائے، اللہ نے کروڑوں مکھیاں بغیر مقصد کے نہیں بنائی۔ متوکل کی ناک پر بار بار مکھی آ کے بیٹھ رہی تھی، بار بار اسے جھڑ رہا تھا، الجھ کر امام نقی کو دیکھ کر کہنے لگا اللہ مکھی کیوں بنائی ہے؟ میرے مولا نے بے ساختہ فرمایا متکبروں کے غرور کو مٹانے کے لیے۔ اللہ نے کسی مچھر کو بغیر مقصد کے کسی مکھی کو نہیں بنایا، تو پھر اللہ نے مجھے اور آپ کو بغیر مقصد سے کیوں بنایا ہوگا؟ ہمارا بھی کوئی مقصد ہے، بس جو میرا مقصد ہے وہی میری قیمت۔ قیمتو کل امرئ ما یحسنہ، ہر شخص کی قیمت وہی ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ اب اس وقت میری اور آپ کی قیمت لگی ہوئی ہے جسے عزاداری کہا جاتا ہے، یہ عزاداری میری قیمت ہے۔ جو بھی مطمع نظر ہوگا، جو بھی مجھے جس سے پیار ہوگا وہی میری قیمت ہے۔
جس چیز سے مجھے محبت ہوگی وہی میری قیمت ہے۔ لہذا اسی لیے تو معیار محبت کو بلند کیا گیا ہے۔ اپنا معیار پسند کو بلند کرو، اپنی چاہت کو بلند کرو، اپنی طلب کو اونچا کرو، اپنی خواہشات کو بلند کرو تاکہ تمہاری قیمت بڑی ہو جائے۔ چھوٹی چیزوں پر اپنے آپ کو نہ بیچو، اپنی قیمت نہ لگاؤ ان چیزوں کے عوض کے جو تمہاری قیمت نہیں ہے۔ میں اپنی قیمت جاننا چاہتا ہوں، میری قیمت کیا ہے؟ کتنا چاہوں گا تو کیسے معلوم ہوگا کہ میری قیمت کیا ہے؟ میں کیوں مجلس اعظم میں آ کے بیٹھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے کچھ اخلاقی کمالات سے پیار ہے، اور اخلاقی کمالات کا مجموعہ اہل بیت ہے، لہٰذا مجھے اہل بیت سے پیار ہے۔ ہم تو میرٹ پر ماننے والے لوگ ہیں جی۔ علم سب سے زیادہ کس کے پاس؟ علی۔ سخاوت کس کی بلند؟ پنجتن۔ شجاعت کس کی بلند؟ علی۔ عزت کس کے پاس زیادہ؟ اہل بیت۔ غیرت کس کے پاس زیادہ؟ اہل بیت۔ منصب کس کے پاس الہی ہیں؟ اہل بیت۔ تو جتنے بھی کمالات ہیں وہ سب یہاں کمال پر ہیں، لہذا ہمیں ان سے پیار ہے، اور میرا اور آپ کا کام تو ان کے کمالات کو بیان کرنا ہے۔ پیار تو فطری ہے، مجھے کسی کو زبردستی کوئی دینا لینا نہیں پڑے گا کہ تم اہل بیت سے محبت کرو، اور یہ وہ محبت ہے ہی نہیں جو کسی لین دین سے ہوتی ہو، بلکہ انسان کی فطرت راغب ہوتی ہے کہ مجھے ان سے پیار ہونا چاہیے۔ میری کیا قیمت ہے؟ میری قیمت اس وقت مجھ پر روشن ہوگی کہ جب میں ان سے دوستی کروں جن کی قیمت روشن ہے، جن کی قیمت لگی ہوئی ہے، جنہوں نے قیمت لگا دی ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ توجہ ہے؟ تو یہ جو قیمت کے بات میں ایک قدم آگے آنا چاہتا ہوں، میرے توجہات کا تعریف۔ سب سے اچھی قیمت علی نے لگوائی۔ بستر نبی پہ سو کر سب سے اچھی قیمت مولا علی نے لگوائی۔ اپنے آپ کو بیچا ہے، اللہ کی مرضیوں کو خریدا ہے۔ تو جو معاشرے کا اچھا کاروباری ہو، تاجر ہو، اچھا بیوپاری ہو، اچھی قیمت لگانے والا ہو، بڑا تاجر ہو، وہی چھوٹے تاجروں کے لیے رہنما ہوتا ہے۔ جب بازار عکاظ میں پوری دنیا کے تاجر آتے تھے نا مکے میں، تو پہلے جناب خدیجہ کے گھر جاتے تھے، انہیں کھانا کھلایا جاتا تھا، انہیں آرام کی جگہ دی جاتی تھی۔ جب سارے تاجر آ جاتے تھے تو جناب خدیجہ کے ہاں ایک اجلاس ہوتا تھا۔ سیدہ پردے کی اس طرف بیٹھی ہوتی تھی، سیدۃ التجار بی بی طے کرتی تھی کہ کون سی چیز کی کیا قیمت ہوگی۔ تو جو بڑا کاروباری ہوتا ہے، جو بڑا تاجر ہوتا ہے، وہی مارکیٹ کا ریٹ طے کرتا ہے۔ بات اس وقت اپنے بارے میں ہو رہی ہے، ہماری قیمت کیا ہے یہ علی بتائیں گے، اس لیے کہ علی نے اپنی سب سے اچھی قیمت لگائی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ۔ اب علی مولا نے سب سے اچھی قیمت لگائی، اب مولا سے ہی پوچھتے ہیں مولا ہماری قیمت کیا ہے؟ وہی بتائیں گے ہماری قیمت کیا ہے۔ نہج البلاغہ میں علی فرماتے ہیں خبردار یاد رکھنا تمہاری قیمت جنت، لا تبیعوها الا الجنہ، خبردار اپنے آپ کو نہ بیچنا مگر جنت کے عوض۔ عزیزو علی نے ہماری قیمت جنت بتائی ہے، اور یہ جنت علی نے بتا کر ہم پر احسان کیا ہے کہ اس سے کم نہیں بیچنا، زیادہ سے زیادہ مل جائے تو لے لینا۔ جنت ہماری کم قیمت ہے، زیادہ قیمت نہیں ہے، کم سے کم جنت۔ پلاٹ، مکان، جائیداد، زمین، فلیٹ، گاڑی، بنگلہ، یہ ہماری قیمت نہیں ہے۔ بھائی بھائی پر مقدمہ کر رہا ہے، زمین کے چکر میں قیمت لگا دی نا اپنی، نہیں، ہماری قیمت جنت، اور جنت بھی کم سے کم قیمت۔ زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے؟ سورہ زمر، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، کچھ لوگوں کو جنت میں دھکا دے کر لے جایا جا رہا ہوگا۔ تو پوچھیں گے وہ لوگ کہ جو جنت کے خواہاں ہیں، طالب ہیں، جنت چاہتے ہیں، وہ کہیں گے یہ کون ہے جنہیں دھکا دے کے جنت میں لے جا رہے ہو، جا بھی نہیں رہے، جنت میں بھی نہیں جانا چاہتے، یہ کون ہے؟
آواز آئے گی ہم خود اصل حسین، جنت ان کی کم قیمت لگی ہے، یہ حسین کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ سلوات پڑھیں گے عظمت حسین پر۔ اپنی قیمت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جتنی قیمت میری بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی میں قیمتی ہوتا چلا جاؤں گا، میں قیمتی ہوں گا تو میری قیمت بڑھے گی۔ خبردار، علم آ جانے کے بعد کٹ حجتی نہ کرنا، اور اگر کوئی ایسا کرے پھر میرے حبیب ان سے کہہ دو تعالوا ندعو ہم لے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وابناءکم تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم ہم لے آتے ہیں اپنی بیٹیوں کو اور تم لے آؤ اپنی بیٹیوں کو، اور ہم لے آتے ہیں اپنے جیسوں کو، انفسنا۔ ترجمہ یہی نہیں ہوگا کہ ہم اپنے نفسوں کو لاتے تو یہ تو عربی ہے، اردو بولو نا، ہم اپنے نفسوں کو لاتے تو اپنے نفسوں کو لاؤ، اردو کیا ہوگا؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم اپنے جیسوں کو لاتے تم اپنے جیسوں کو لاؤ۔ بڑا شوق ہے امت کے ایک طبقے کو نبی جیسا بولے کہ ہم نبی جیسے ہیں، نبی ہم جیسے ہیں۔ صرف ایک وجود ہے جسے نبی جیسا کہا گیا ہے، وہ ہے علی۔ علی کی ذات ہے جو نبی جیسی ہے۔ میری آج کی مجلس کی ضمیر یہاں مکمل ہوئی۔ کیوں بار بار مولا علی کی بات کریں؟ کیوں علی کا ذکر زیادہ کیا جائے؟ کیوں ہر محفل کا عنوان علی؟ کیوں ہر مجلس کا عنوان علی؟ اس لیے کہ جتنا علی کا ذکر ہوگا اور وہ بھی اہتمام کے ساتھ ہوگا۔ اسی مجلس کے اندر اگر میرے برادران انجمن کہ دوستوں نے اگر انتظام اچھا نہ کیا ہوتا تو یا ان سے اختلاف ہوتا یا لوگ کم ہو جاتے کہ بھائی انتظام اچھا نہیں ہے، مائک صحیح نہیں چل رہا، پنکھے نہیں چل رہے تھے، مثال اگرچہ یہی میں کہہ دوں کہ یہ مرکز ہے آپ کا، یہ اسلام آباد کا مرکز ہے، ہمارے داخلی مسائل نرم گرم ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہیں گے، شیعوں کی تاریخ ہی ہے، لیکن امام بارگاہ بننا چاہیے اور شان سے بننا چاہیے۔ مسجد کو شان سے بننا چاہیے، امام بارگاہ کو شان سے بننا چاہیے۔ ہمارے گھروں سے اچھا گھر حسین کا ہونا چاہیے، ہمارے گھر سے اچھا گھر مسجد یعنی اللہ کا گھر ہونا چاہیے۔ لہذا جو جتنا اپنا حصہ ڈالے گا اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ ایک سلوات پڑھیں گے محمد وآلہ۔ توجہ کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا آپ سے، توجہ چاہوں گا۔ کیوں مولا علی کی بات کرتا ہوں؟ کیوں بار بار علی کی بات کرتا ہوں؟ اس لیے کہ جتنا علی کی بات ہم سجا کر کریں گے، مولا علی کا ذکر ہم سجا کر کریں گے، اتنا ہی مولا علی سے محبت ہوگی، اور جتنی محبت ہوگی اتنا ہی علی سے عشق ہوگا، اور جتنا علی سے عشق ہوگا اتنا ہی اللہ کے بندوں میں اضافہ ہوگا۔ اور اصل ہدف یہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اصل ہدف یہ ہے کہ یخرج الناس من عبادت الناس الی عبادت الرحمن، لوگوں کو نکالا جائے بندوں کی بندگی سے اللہ کی بندگی کی طرف۔ مقصد جہاد یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی بندگی تک پہنچنے کے لیے جو رستہ ہے وہ مولا علی کا رستہ ہے، اور یہ وہ مشق میں بھی آ چکی ہے بات۔ جتنے بھی عرفانی اور روحانی سلسلے ہیں وہ سب علی پہ جا کے ختم ہوتے ہیں، جتنے بھی صوفی اور جتنے بھی عرفانی سلسلے ہیں وہ سب، میں نام نہیں لے سکتا، 13-14 سلسلے ہیں، وہ سب کے سب مولا علی پر جا کے، سب کا مرشد علی، سب کا مولا علی، سب کو علی نے بتایا ہے کہ اللہ سے کیسے بات کرنی ہے۔ دقت چاہوں گا عزیزو، جملہ محسوس کریں گے، یہ ہم سے جب بات کرتے ہیں تو ہماری عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو اپنی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں۔ اگر مجھے مولا کائنات کا معیار عرفان دیکھنا ہے تو مجھے مولا کی دعاؤں کو دیکھنا ہے، اگر مولا سجاد کا معیار عرفان دیکھنا ہے تو دعاؤں کو دیکھنا ہوگا۔ ایک ایک دعا
55 دعائیں صرف سجدہ کا ملا ہے. ایک ایک دعا پر 10 جلدیں لکھی جاتی ہیں، تب بھی لکھنے والا کہتا ہے میں نے کچھ نہیں لکھا. ہم اس گہرائی میں نہیں اتر پاتے، اس کی گہرائی، اس کی تہ تک نہیں پہنچ پاتے جو امام نے ایک جملہ لکھا. ٹھیک، یہ بتائیں گے کہ اللہ سے بات کیسے کریں. اسی لیے جتنے بھی علی کے مرید ہیں، وہ حضرت شہباز قلندر ہو، وہ شاہ عبداللطیف بھٹائی ہو، وہ حضرت جلال الدین ہو، وہ حضرت امام بری ہو، وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی ہو، وہ اجمیر شریف میں خواجہ صاحب ہو، وہ حضرت غریب نواز ہو، جتنے بھی بر صغیر میں اور پھر دنیا میں جتنے بھی علی کے مرید ہیں، ان سب کو اللہ نے عزت بنام علی عطا کی. علی 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 لہذا شہمان شریف، اجمیر شریف، مگر نجف اشرف، وہ جتنے بھی مقامات مقدس ہیں ان سب کا مقام اول اگر کوئی ہے تو وہ علی کی ذات. علی سے توجہ کر رہے ہیں. یہ محبتوں کا، یہ عقیدوں کا انداز ہے. اور میں ایک منزل آگے آنا چاہتا ہوں. عشق ہے، کوئی کام بھی بغیر اہتمام کے کیا جائے گا تو اس کا اثر نہیں ہوگا. جو کام بھی اہتمام کے ساتھ کیا جائے گا، چاہے کام غلط ہو، اس کا اثر ہوگا. اگر کام ٹھیک ہے، صحیح ہے، حق ہے، سچ ہے، تو اسے اہتمام کے ساتھ کرنا ہوگا تاکہ اس کا اثر ہو. ایک صاحب کہنے لگے میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا. میں نے کہا آپ پہلے بتائیے آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے کیا مطلب مولانا میں تو نماز پڑھتا ہوں. میں نے تھوڑا سا بتا دیجیے کیسے پڑھتے ہیں. معلوم ہو جاتا ہے احمد میں نماز پڑھتے ہیں، کچھے میں نماز پڑھتے ہیں، بنیان میں نماز پڑھتے ہیں، بال بگڑے میں نماز پڑھتے ہیں، پسینوں پہ کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کا کالی ہو گئی اس نماز پڑھتے ہیں، جہاں نماز دھوئے ہوئے 10 سال ہو گئے اس میں نماز پڑھتے ہیں. تو بچے کو نماز سے پیار کیسے کرتے ہیں؟ آپ کیا تو نماز انتہائی اور نماز کا طریقہ انتہائی نظر انداز ہے. یعنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جہاں نماز کی. کارپیٹ گھر کا اچھا ہوتا ہے جہاں نمازوں میں مٹی ہو رہی ہے. مجھے معاف کیجیے گا اگر جس کے یہاں نہیں ہے تو وہ پریشان تھا، چکنی ہو جاتی ہے سجدہ کا. مجھے معاف کریں، میں بہت نیچے آ کے بات کر رہا ہوں. کیسے بچے کو پیار ہوگا نماز سے؟ نہیں، یہ بچہ اس وقت نماز سے پیار کرے گا کہ جب دیکھے گا کہ ابا غسل مستحب بھی کر کے آئے، اجلے سے کپڑے پہن کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خوشبو لگا رہے ہیں، بالوں میں کنگھی کر رہے ہیں اور سمر رہے ہیں، بن رہے ہیں. اور وہ پڑھ کے پوچھ لے کہ ابا کسی گورنر سے ملنے جا رہے ہیں، تو وہ پلٹ کے کہے کہ گورنروں کے گورنر سے ملنے جا رہے ہیں. دنیا کا کوئی صاحب حیثیت نہیں ہے جو اللہ کے سامنے حیثیت رکھتا ہو، مگر یہ کہ اس نے اللہ کی بندگی کی ہو. تو اب اس بچے کو اس نماز سے پیار ہوگا جس نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے. کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایسے بیٹا نماز پڑھ، میں خود اپنی نماز کو بہتر کروں. ایسے ہی عزاداری ہے، ایسے ہی جلوس ہے. ابا تو ویسے ہی 10 دن کے مسلمان ہیں، اور بعض تو 10 دن میں بھی 9 اور 10 محرم کے، اور 9 اور 10 محرم کو بھی پورے جلوس میں نہیں جاتے، اس لیے کہ سال بھر عادت نہیں ہے مجلس اور جلوس میں جانے. جب سال بھر جلوس اور مجلس میں جانے کی عادت نہیں ہے تو یہ تھک جاتے ہیں، آدھے جلوس سے واپس آ جاتے ہیں. تو یہ بچہ آپ کا عزادار کیسے ہوگا؟ یہ بچہ آپ کا ماتمی کیسے ہوگا؟ خدا کے واسطے دوسرے کی خاطر جینے کا جذبہ، ایک نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہم اچھے نمازی ہو جائیں تاکہ ہماری نسلوں میں نماز منتقل ہو، ہم اچھے عزادار ہو جائیں تاکہ ہماری نسلوں میں عزاداری منتقل ہو. اہتمام کریں. اللہ نے پیسہ دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تدبر کریں. مجلس گھر میں ہو رہی ہے، نوکر فرش بچھا رہے ہیں، نوکر مائک لگا رہے ہیں، نوکر تبرک تقسیم کر رہے ہیں، نوکر تبرک بنوا رہے ہیں. نوکر تو بڑا سمجھدار ہے، تنخواہ بھی لے گا، حسین سے شاباش بھی لے گا. آپ نے کیا کیا؟ یہ کون سا اسٹیٹس ہے کہ جی
بڑے آدمی ہیں تو اب ہم کام نہیں کریں گے نوکر کرے گا. حسین کی بارگاہ میں کوئی بڑا نہیں. اور اگر حسین کے سامنے بھی تم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا تو پھر اس سے زیادہ اور بدبختی کیا ہوگی. سارے وسائل ہونے کے باوجود میرے عزیزوں اپنا حصہ ڈالنا ضروری ہے. مجھے وہ خاندانی عزادار میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے ہاتھوں کا بوسہ دوں جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، وسائل ہے، مگر اس کے باوجود تبرک تقسیم کرتے وقت ٹوکرا لے کے خود کھڑے ہوتے ہیں. عزاداروں کی جوتیاں خود سیدھی کر رہے ہوتے ہیں. کسی کو دھکا لگنے نہیں دیتے، کسی کو تکلیف نہیں ہونے دیتے. آتے جاتے لوگوں سے پوچھتے ہیں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ نیاز بن رہی ہے تو خود جا کر اس میں حصہ لیتے ہیں. وہ جو نیاز کا استعمال شدہ برتن ہے اسے خود جا کے دھوتے ہیں اور دو گھر پکڑ رہے ہوتے ہیں کہ حضور میں دھوں گا. کہ نہیں، مجھے بھی کچھ کرنے دو تاکہ حسین کی بارگاہ میں میری شکل تو پہنچے. عزیزان گرامی، جب تک میں خود اپنے آپ کو اس میں نہیں داخل کروں گا اس وقت تک میرا بچہ عزاداری سے محبت نہیں کرے گا. اس وقت تک تو جو ہے میرا بچہ عزاداری سے محبت نہیں کرے گا. اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. کیا کریں کہ علی سے محبت بڑھے؟ اہتمام. سجائیں. گلہ کر رہا ہوں شعراء کرام سے، تشریف فرما ہے اور جو بعد میں ویڈیو دیکھیں گے یا سن رہے ہوں گے اس وقت پوری دنیا میں، نہج البلاغہ کو منظوم کیوں نہیں کرتے اردو شعراء؟ صحیفہ کاملہ کو منظوم کیوں نہیں کرتے اردو شعراء؟ جی، جیسے ہمارے ہاں اردو ادب میں وہ بڑا شاعر شمار ہوتا ہے کہ جو مرثیہ میں ہے، جی ایسے ہی عراق ایران میں وہ بڑا شاعر شمار ہوتا ہے جو نہج البلاغہ کو منظوم کرتے ہیں. واللہ اگر ہمارے شعراء نے منظوم کرنے کی غرض سے ہی نہج البلاغہ کو پڑھ لیا تو خود ہی فکری بگاڑ ختم ہو جائے. علی بھی بگاڑ نہیں آنے دیں گے. علی کو پڑھنے والا کبھی بگڑے ہوئے دماغ کا نہیں ہوتا. توجہ کریں اس بات کی طرف، اہتمام کریں. سب سے بلکہ میں کہوں گا کسی سے کم نہیں ہے پاکستان کے اہل بیت کے چاہنے والے، دنیا کے کسی شیعہ سے کم نہیں ہے عقیدتوں میں، مگر آپ کے پاس آج تک نہج البلاغہ کی مفصل شرح نہیں ہو. آسٹریلیا، کینیڈا میں، امریکہ میں، لندن میں غیر مسلم نہج البلاغہ کو پڑھ رہے ہیں مگر نہیں پڑھی جا رہی. تو پاکستان میں اور کیوں نہیں پڑھی جاتی کہ وہ سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ میں جب آئے گی تو اس کی شرح ہی نہیں آتی. کچھ کام ہو رہا ہے، کچھ کام ہو رہا ہے، لیکن اب ہو رہا ہے کچھ کام. گزشتہ تو 4-5 سالوں سے نہیں کیا کام ہم نے. صحیفہ سجادہ کی شرح ہمارے یہاں ہے. ماشاءاللہ نعرہ تو اچھا لگاتے ہیں، لگنا چاہیے، اس کا بھی اپنا کام ہے، ضرورت ہے. مگر وہ نعرہ وہ لگائیں گے جن کو وہ کام آتا ہے، وہ شرح کریں، وہ مولا کو پہنچائیں لوگوں تک. کچھ تلخ باتیں ہو گئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، مگر عزیزان گرامی علی سے عشق یہ میری زندگی کا ہدف، میری زندگی کا مقصد عشق علی. اور عشق علی ہونے پر خود بخود عشق علی ہوگا. نہیں ہو سکتا کوئی عاشق علی ہو اور وہ عاشق خدا نہ. اپنا روٹ سیدھا کرو تاکہ تمہیں منزل مل جائے، اور وہ رستہ یہی ہے جیسے علی بن ابی طالب سے محبت کر کر. اور اس کے لیے کتنا اہتمام کیا گیا وہ بس چند مثالیں سن لیجیے سلوات پڑھ کر. کتنا اہتمام کیا گیا. نبی کو عاشق علی بنایا گیا. سب سے زیادہ، سب سے بڑا عاشق علی نام بتانے جا رہا ہوں. علی کے سب سے پہلے عاشق کو محمد کہا جاتا. سرکار دو جہاں سے بڑا کوئی علی کا عاشق ہی نہیں. اور عشق علی بے عنوان مصطفیٰ. اللہ اکبر. بیمار ہو گئے سرکار، مولا علی سرہانے بیٹھے، کچھ دیر کے لیے آنکھ بند ہوئی، استراحت فرمائی، آنکھ کھولی تو پہلا سوال کیا اے نا علی. علی کہاں ہے؟ کہتے ہیں میرے مولا فرماتے ہیں اچھا دو طرفہ،
یہ بات ذہن میں رہے کہ عشق دو طرفہ ہوتا ہے. نبی جتنا علی سے عشق کرتے ہیں علی بھی نبی سے اتنا عشق کرتے ہیں. اور ایسا ہی عشق ہے جیسے اس ہاتھ کو اس ہاتھ سے ہو, ایسا ہی عشق ہے جیسے سینے کو سر سے ہو, جیسے اس ہاتھ کو اس ہاتھ سے ہو. یہ دو کب ہیں جو عشق نہ ہو؟ ایک ہی حقیقت کی دو تصویریں, ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. لہذا نبی عشق کر رہے ہیں تو ادھر مولا علی کا عشق بھی. چند مثالیں دونوں کی عشق کی لے لیجیے. یمن سے لوٹے, ایک بہت بڑی جنگ سے لوٹے, تو کچھ اصحاب نے آ کر رسول اللہ سے مولا علی کی شکایت کرنا چاہیے. تو ابھی بات کر رہے تھے مولا کے بارے میں, مال کے تقسیم کرنے کی بحث تھی, ابھی بات کر رہے تھے مولا کے بارے میں, تو نبی مکرم نے بے ساختہ فرمایا ما تريدون من علی, کیا چاہتے ہو علی کے بارے میں؟ انه ولی کل مومن بعدی, علی تمہارا اور ہر مومن کا مولا ہے میرے بعد, میں علی کی کوئی شکایت نہیں سنوں گا. وہ شکایت کرنا چاہتے تھے, نبی نے شکایت نہیں سنی. میرے مولا علی فرماتے ہیں, ابھی علی سے نبی کا پیار اور علی کا نبی سے پیار, فرماتے لا یقار قلبی من فراقہ ساعۃ. مولا علی فرماتے ہیں مجھے میرے دل کو ایک لمحے کے لیے بھی نبی سے فراق برداشت نہیں. میں ایک لمحے کا فراق بھی نبی مکرم سے برداشت نہیں کر سکتا. میں علی نبی کے بغیر نہیں رہ سکتا. بھائی بھائی بنا رہے سرکار, فلاں تم فلاں کے بھائی ہو, فلاں تم فلاں کے بھائی ہو, جی مواخات, سب کو سب کا بھائی بنا دیا. علی ممبر کے ساتھ کھڑے ہیں, علی بن ابی طالب کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. جب سب کو بنا دیا تو مسکرا کے مولا کی طرف دیکھا اور فرمایا ما اخرتک الا لنفسی, میں نے تمہیں آخر میں اس لیے رکھا ہے کہ تم ہی تو میرے بھائی ہو. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, یا علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. جو پیار میرے مولا سے, مولا نبی کا, گئے ہیں میرے مولا یمن, تو علی کی روانگی پر دعا کی اور روزانہ صبح شام نبی کی دعا, الہی لا یمتنی حتی نرا, یا اللہ مجھے موت نہ آ جائے جب تک علی کو نہ دیکھوں, میرے علی کو مجھے عطا کر دے. نبی مکرم کا پیار. فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو علی میرے آگے چل رہا ہوگا, مجھ سے پہلے جنت میں جائے گا. ابن ابی جان نے سوال کر لیا, یا رسول اللہ علی آپ سے پہلے جنت میں جائے گا. انا علی سرہی, مولا نبی فرما رہے ہیں میں علی کے پیچھے چل رہا ہوں. تو ایک صحابی نے تعجب سے پوچھ لیا, یا رسول اللہ علی آپ کے آگے چلیں گے, آپ علی کے پیچھے چلیں گے؟ تو میرے مولا نبی نے بے ساختہ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے وہ صاحب بولے بھائی, علی میرا پرچمدار اور علمدار ہے, اور علمدار آگے چلتا ہے. مثالیں دے رہا ہوں آپ کو مولا نبی کے پیار کی. میرے مولا نبی فرماتے ہیں میں معراج پر جب بھی گیا, اچھا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ معراج ایک سے زیادہ دفعہ ہوئی ہے. قرآن میں ایک معراج کا ذکر ہے, علامہ نے لکھا ہے کہ معراج نبی کو 120 مرتبہ ہوئی ہے, اور بار بار سرکار اور کئی بار سرکار معراج پر گئے ہیں, اور جو سرکاری اور آفیشل سفر تھا وہ ایک ہی تھا, باقی جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے. علامہ ذیشان احمد جوادی نے تو دو مصرے بڑے حسین کہے. ذیشان احمد جوادی کہتے ہیں کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر, تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے. من معراج سرکار فرماتے ہیں جب بھی میں معراج پر گیا, عشق علی دیکھیے, مقام اور عظمت علی دیکھیے,
جب بھی میں معراج پر گیا تو اللہ نے مجھے حکم دیا فقر منی سلام، علی کو مجھے اللہ کا سلام پہنچانا۔ آ کر کہتے تھے یا علی اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ مسلمان اس الجھنے میں لگا ہوا ہے کہ علیہ السلام بولے یا رضی اللہ بولے۔ جس علی کو اللہ سلام بھیجتا ہو تمہارے بھیجنے نہ بھیجنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ مولا علی کا عشق دیکھیے، مولا علی کا پیار دیکھیے۔ نبی کی رحلت کے 10 سال بعد کسی نے کہا یا علی آپ خضاب کیوں نہیں کرتے، بال سفید ہو رہے؟ تو فرمایا نحن قوم فی المصیبہ، ہم تو مصیبت میں، اور جو مصیبت میں ہوتا ہے وہ خضاب نہیں کرتا۔ یا علی کون سی مصیبت؟ کل نبی کا شوق 10 سال بعد نبی کی رحلت کے 10 سال بعد علی سے کہا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں نحن قوم فی المصیبہ، ہم مصیبت زدہ قوم۔ کیا مصیبت ہے؟ نبی کی رحلت ہو گئی، اس سے بڑھ کر وہ مصیبت ہو گئی۔ مولا حسن لے آئے مولا علی کے سامنے ایک شربت کا، بابا ایک شربت بنایا ہے، فرمایا اس میں کیا ڈالا ہے؟ کہ یہی چیزیں ڈالی ہیں۔ فرمایا لا یاکل النبی، میرے نبی نے اسے نہیں کیا، میں نہیں کیا۔ بحث حرام حلال کی نہیں ہو رہی کہ کیا حرام ہے جو نبی نے نہیں کیا، جو نبی نے نہیں کھایا اس کو کھانا حرام ہے، یہ بحث نہیں ہو رہی، بحث عشق کی ہو رہی ہے، بات عشق کی ہو رہی ہے۔ نبی نے میرے لیے شربت کو کبھی بتایا، میں بھی نہیں کیا۔ جب آتے تھے گھر میں مولا نبی کھڑے ہو جاتے تھے اور ایسے لپٹتے تھے جیسے بہت مدت بعد ملاقات ہوئی، اور امہات المومنین اور اہل بیت حتی حسنین اور جناب زہرا وہ بھی وہاں سے اٹھ جاتے تھے کہ اب رازداری کا موقع ہے، اور مولا نبی اور مولا علی تنہائی میں بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے۔ اور پیار ایسا ہے کہ ایک دن کہنے لگے یا علی ہلکی ہلکی بارش برس رہی ہے، فوار پڑ رہی ہے، چلو صحرا میں چلیں۔ دونوں بھائی مولا نبی اور مولا علی صحرا میں گئے، وہاں جا کر بیٹھے، کچھ راز کی گفتگو کی اور کہا علی کسی چیز کی خواہش ہے؟ فرمایا جنت کا کوئی پھول کھلوائیے۔ سرکار نے ارادہ فرمایا جبریل 5 انار جنت کے لے کر آئے۔ کہا یا رسول اللہ ایک آپ کا ہے، ایک علی کا ہے، ایک حسن کا ہے، ایک حسین کا ہے، ایک زہرا کا ہے، یہ 5 انار جنت کے ہیں۔ ایک انار سرکار نے کھایا، ایک انار مولا علی نے کھایا، 3 انار ہمارے میں بات لی۔ لے کے چلے، رستے میں ایک محترم شخصیت نظر آئی، انہوں نے پڑھ کر کہا یا علی آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے، ہمیں بھی دے دو۔ علی سے کوئی مانگے اور علی نہ دے؟ میرے مولا نے رومال کھولا تو انار غائب، رومال اٹھایا تو انار پلٹ آئے، لا کے جناب زہرا کو دیا، حسنین کو دیا، اور پھر نبی سے پوچھا یا رسول اللہ انہوں نے انار مانگے، میں نے جب دینا چاہے تو انار نہیں تھے۔ فرمایا جنت کا میوہ سوائے معصوم کے کوئی کھا نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی اتنا پیار ہے دونوں کو ایک دوسرے سے، ان دونوں کو ایک دوسرے کا سایہ کہا ہے، بلکہ کہہ دوں کہ جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سایہ کو علی کہتے ہیں۔ کبھی علی کے بغیر مولا نبی کا دن مکمل نہیں ہوتا، انتظار کرتے ہیں کون ہے جو میرے ساتھ یہ تیرے مشبی کھائے گا، وہی کھائے گا جو تم جیسا ہے، جس سے تمہیں پیار ہے اسے کھلاؤ۔ بہت لوگ آئے مگر نبی نے کہا نہیں، اب جب مولا علی آئے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ تیرے مشبی، حدیث ہے تیرے مشبی، قصہ لہذا زیرو، یہ پیار کا نتیجہ ہے، یہ عشق کا نتیجہ ہے کہ نبی چاہتے ہیں کہ ہر محفل کی بات اپنی محفلوں کو مجلسوں علی کے ذکر سے زینت ہو، اور جب علی کی بات ہوگی تو سماج عالی ہوگا، مزاج عالی ہوگا، معاشرہ بلند ہوگا، خود بخود ترقی ہوگی، فکر بشر ہو۔ صرف اور صرف میں اگر مولا علی کے
کلام نہج البلاغہ کو پڑھ لوں جو میری دسترسی میں ہے، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ ہم فکری طور پر کتنے بلند ہوتے چل رہے ہیں۔ انفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، اور اپنے جیسوں میں مولا علی کا وجود۔ علی کو دیکھ کر نبی رو رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو کسی چیز میں تکلیف پہنچائی؟ فرمایا میں جب تمہیں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں میرے بعد تم پر کیا گزرے گی۔ اے علی، ہاتھ پکڑ کر کہا علی مجھ سے وعدہ کرو، میری وجہ سے تمہیں تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی مگر تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے۔ یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول جو چاہتا ہے وہی ہوگا۔ کہ علی وعدہ کرو تمہاری زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا مگر تم بدلہ نہیں لو گے۔ فرماتے ہیں اگر میں نے رسول اللہ سے عہد نہ کیا ہوتا، بارہ مہر لگی ہوئی دستاویزات جبریل کرائے، کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے 12 جانشینوں کے احکامات ہیں، اللہ نے آپ کے 12 خلفاء کے احکامات بھیجے۔ مولا علی نے اپنے حصے کا کھولا، باقی امام حسن سے دیے، امام حسن نے اپنے حصے کا کھولا، امام حسین، ہر امام اپنے اپنے حصے کے احکامات جو اللہ کی مشیت ہے، جو اللہ ان سے چاہتا ہے، انہیں بتا دیا کہ کیا ہونا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے، وہ کھولتے تھے اور اس حکم کے مطابق اپنے امامت کے ایام کو گزارتے تھے۔ علی کو پہلے سے پتا تھا، یہ بچہ پوچھتا ہے اس وقت علی کہاں تھے جب دروازہ گر رہا تھا؟ علی وہیں تھے، علی دیکھ رہے تھے، یہی تو امتحان تھا نا علی کا۔ فرماتے ہیں یا علی تلوار نہیں اٹھاؤ گے، بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو بہنے لگا۔ اچھا یہ ہے نا ذہن میں میرے بچوں اور جوانوں کے کہ مولا علی غیرت مند بہت تھے۔ جناب زہرا کی میت جنازہ جب اٹھا رہے تھے تو امام حسن سے پوچھا کہ تابوت کے نیچے کوئی ہے؟ میں ایک سایہ محسوس کر رہا ہوں۔ فرمایا بابا ہماری بہن زینب اماں کو خبر تک پہنچانے ہمارے ساتھ جا رہے تھے، فرمایا تابوت کو رکھ دو، زینب کو گھر پہنچا دیا، میں نہیں چاہتا کہ زینب کا سایہ بھی کوئی دیکھ لے۔ جو علی اپنی بچی کا سایہ بھی، میں نے پڑھا کہ جب نبی کے مزار پر جناب زینب جاتی تھی نا تو رات کی تاریکی میں لے جایا جاتا تھا تاکہ شہر بند ہو جائے اور کوئی اجنبی رستے میں مل نہ جائے، اور اگر مل بھی جائے تو حلقہ بنا کر جناب زینب کو لے کے جاتے تھے۔ امام حسن آگے چل رہے ہوتے تھے، امام حسین پیچھے چل رہے ہوتے تھے، محمد حنفیہ دائیں، عباس بائیں، اس سجا کر اہتمام کے ساتھ جناب زینب کو لے جاتے تھے۔ جب مدینے میں بی بی سوار ہو رہی تھی تو جیسے ہی بیت الشرف سے جناب زینب باہر آئی تو وہاں سے عباس آگے بڑھے، وہاں سے علی اکبر آگے بڑھے، اور سنیں گے مولا حسین نے بھی کرسی چھوڑ دی، آگے بڑھ کر سہارا دیا، پوچھا تو معلوم ہوا یہ علی کی بیٹی زینب ہے، اللہ آپ کو شام بی بی کی قبر کی زیارت کا شرف عطا کرے، جب جائیں نا جناب زینب کی زیارت کے لیے تو زیارت نامہ ضرور پڑھیے گا۔ زیارت نامے کے پہلے ہی صفحے پہ لکھا ہوا ہے سلام ہو اس زینب کبریٰ پر کہ جب 11 محرم کو اونٹ پر بٹھائی جا رہی تھی تو وہ نہر کی طرف اشارہ کر کے آواز دے رہی تھی عباس اٹھو اپنی بہن کو سوار کرواؤ، تم نے مجھے مدینے میں سوار کیا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ جو رونے آئے ہیں تکلف کر کے نہیں روئے، آنکھوں سے آنسو تو سب کے جاری ہیں، لیکن جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، مولا رضا دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر مصلی بچھا کر رونے والوں کے لیے دعا دیتے ہیں۔
اہل بیت کی آرزو ہے اہل بیت پر اور امام حسین پر گر گیا. مولا علی کہاں تھے؟ مولا وہیں تھے، مولا دیکھ رہے تھے. تبھی تو مولا کا اول مظلوم کہا گیا. سب سے بڑا مظلوم علی. اللہ اکبر. ایک صاحب کہنے لگے میں نے اپنی زوجہ کو ایک تماچا مارا، ہمارا جھگڑا چل رہا تھا، انہوں نے مجھے پھر ایک جملہ کہہ دیا، میں نے غصے میں آ کر اپنی زوجہ کو ایک تھپڑ مار دیا. 3 دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا. میں نے اپنی بیوی سے، وہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا. تو کہنے لگے میری زوجہ مجھ سے کہتی ہے آئندہ کبھی ایسا ہو تو اتنا خیال کیجیے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا. جب آپ مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور کہتی ہے اما آپ کو بابا نے مارا. سنیں گے ذرا رو. امام حسن ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، مدینے کی ایک گلی تھی جس سے امام حسن نہیں گزرتے. جب وہ گلی آتی تھی رستہ بدل دیتے. کسی نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ فرمایا میری ماں زہرا پر ہاتھ اٹھایا گیا. اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والا. جب مجلس میں بلند آوازوں سے آپ روتے ہیں تو میں نے کل بھی کہا تھا خیال رہے کہ کوئی ایک آواز کسی امام کی بھی آ رہی جو غصہ دینے رہتا ہے. کچھ دوستوں کی خواہش، کچھ دوستوں کی فرمائش اور میں بھی کچھ مسائل اس کیفیت کے حامل ہو کر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو میرے بیان کا، ہمارے بیان کا حق ہے. مسائل کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، نہ آپ رو کر ادا کر سکتے ہیں نہ پڑھ کر میں ادا کر سکتا ہوں. یہ زینب 3 سال کی ہے. نبی دروازے پہ سلام کرنے آئے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی. نبی نے سیدہ کے دروازے پہ فجر کے بعد سلام کیا. بی بی زینب نے دروازہ کھولا. جتنا پیار حسین سے نبی کو ہے اس سے کم پیار نہیں ہے زینب سے. اتنا ہی پیار زینب کبریٰ سے بھی ہے. آگے بڑھ کے پیشانی کا بوسہ دیا اور کہا بیٹا تم دروازے پہ کیوں آئی ہو؟ کہا بابا رات کو خواب دیکھا ہے. اماں زہرا کہتی ہے نانا سے تعبیر پوچھو. نبی اپنی بچی کو سامنے لے کر بیٹھ گئے، اپنے سامنے بٹھایا. زینب کیا خواب دیکھا ہے؟ نانا میں نے خواب دیکھا ہے صحرا میں تنہا میں ایک بیابان میں تنہا ہوں. نانا تیز آندھی چل رہی ہے اور آندھی اتنی تیز ہے کہ میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں. میں نے ایک درخت کا سہارا دیا مگر کچھ دیر کے بعد وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا. نانا پھر دور ایک درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا دیا مگر وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا. پھر ایک تیسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا دیا، وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا. نانا اگر خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو میں آپ کو اتنی زحمت نہ دیتی. خواب یہاں مکمل نہیں ہوا، دور دور تک کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا، آندھی تیز چل رہی ہے، میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہوں، میرے سر سے چادر اتر گئی. نبی کی آنکھوں میں آنسو. فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسن، بھائی حسین تمہارے سہارا، اور زینب ایک بیابان ہوگا جسے کربلا کہتے ہیں. ہاں تمہارے سر سے چادر اترے گی. اللہ اکبر. رونے والوں میرے ایک سوال کا جواب ذہن میں لا کر گریا کریں. جو زینب کبھی بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہ جاتی، جو زینب کبھی بھائیوں کے سامنے بغیر چادر کے نہ جاتی. میں رونے والوں سے سوال کر رہا ہوں جنہیں رونا آ رہا ہے، اس نے شام غریبہ میں نماز مغرب کیسے پڑھی بغیر چادر کے؟ علی کی بیٹی جب کہا ہوگا نا اللہ اکبر، جب نیت کی ہوگی نماز مغرب کی تو اللہ سے کہا ہوگا یا اللہ بغیر چادر کے میری یہ نماز قبول کرتے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں، مجھے چند منزلیں لینی ہیں.
جناب زینب کا ایک لقب ہے مصیبتوں کا کعبہ، جس کے گرد مصیبتیں چکر کاٹتی ہو نا، مصیبتوں کا کعبہ۔ 4 سال کا سن ہے جب جناب زہرا کی شہادت ہو گئی، مولا علی سے فرمایا یہ ماں بیٹا حسن کمرے میں، میرے بیٹے حسن کو کمرے میں حجرے میں بھیج دو۔ امام حسن سے کچھ گفتگو فرمائی، پھر فرمایا اب حسین کو بھیجو۔ مولا علی نے امام حسین سے کہا جاؤ اپنی ماں سے وصیتیں سنو۔ جا کر امام حسین نے ماں سے کچھ نصیحتیں سنی، آخر میں فرمایا زینب کو بھیجو۔ اب جناب زینب حجرے میں آئی، تقریباً 4 سال کا سن ہے۔ جناب زینب سے فرمایا زینب یہ صندوق سے اٹھا کے لاؤ۔ جناب زینب صندوق سے اٹھا کے لائے، بیٹا اسے کھولو، اس میں کیا ہے؟ کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے۔ فرمایا زینب یہ جنت سے 5 کفن آئے تھے، پنجتن کے 5 کفن آئے تھے اور 5 حنوط آئے تھے کفنوں کے ساتھ۔ پہلا کفن نانا کو دے دیا تمہارے، اب یہ 4 کفن ہیں، ایک ایک دکھاتی رہو، میں بتاتی رہوں اس کا کون سا کفن ہے۔ جناب زینب نے ایک کفن دکھایا، میری بیوی نے فرمایا انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آئیں گے اور انہیں میں نے بتا دیا ہے کہ کفنوں کی ذمہ داری زینب کی ہے۔ تمہارے بابا آ کر میرا کفن تم سے مانگیں گے، یہ میرا کفن ہے جو جنت سے آیا، یہ کفن اپنے بابا کو دے دینا۔ دوسرے کفن دیکھ کر کہا بیٹا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن گھر میں آئے گا اور تم سے کہے گا بابا کا کفن لا دو، تو یہ کفن تمہارے بابا علی کا کفن ہے۔ پھر فرمایا اب یہ جو دوسرا کفن ہے، یہ کفن جب کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین گھر میں آئے اور تم سے یہ کفن مانگے تو یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے۔ اب آخری کفن رہ گیا، جناب زینب نے اٹھایا ماں آخری کفن رہ گیا، تو اسے دیکھ کر پہلے زہرا روئی اور روتے ہوئے فرمایا یہ بھی حسن کا کفن ہے۔ جناب زینب نے روتے ہوئے کہا ماں بھائی حسین کا کفن؟ فرمایا حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا۔ میرا حسین بغیر کفن کے دفنایا جائے۔ میں آپ رونے والوں کے ساتھ سیدہ زینب کو سلام کرتے ہوئے، بی بی آپ نے اپنے بھائی کا بدن کیسے دیکھا ہو؟ سب سے پہلا زائر بدن حسین کا، امام حسین کے جسد مبارک کا پہلا زائر امام سجاد۔ اللہ کسی بیٹے کو باپ کا ایسا نشہ نہ دکھائے۔ وہ ہے نا امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی، امام کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے۔ ایک ظالم کہتا ہے کہ جب خیمے لٹ رہے تھے میں لوٹنے گیا تو سب لٹ چکا تھا، میں نے ایک لوٹتے ہوئے سپاہی سے کہا تم نے سارے خیمے لوٹ لیے، سب لوٹ لیا، مجھے کچھ نہیں ملا، تو اس نے کہا حسین کا بدن لوٹا جا رہا ہے۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، میں 2 منزل لوں گا۔ کہتا ہے میں دوڑا حسین کے بدن کے قریب تو مجھے وہاں بھی پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی، حسین کا امامہ کوئی لے گیا تھا، حسین کی ابا کوئی اتار کے لے گیا تھا، حسین کی نالے نے اتار کر کوئی لے گیا تھا، بس حسین کے بدن پر ایک پھٹا ہوا کرتا تھا جو خود میرے مولا نے جگہ جگہ سے پھاڑا تھا پہننے کے بعد۔ کہتا ہے میں نے اس پھٹے ہوئے کرتے کو دیکھا تو میں نے کہا کہ اس کی تو کوئی قیمت نہیں ملے گی، تو میں وہ کرتا حسین کے بدن پہ چھوڑ کر جانے لگا تو اچانک میری توجہ ہوئی کہ حسین نے اس کرتے کو روکنے کے لیے کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے، تو میں نے کہا اس پٹکے کی قیمت مل جائے گی۔ میں حسین کے جسد کے برابر میں بیٹھ گیا، حسین نے 2 گرہیں لگائی ہوئی تھی اس پٹکے کو، میں نے پہلی گرہ کھولنا چاہی تو حسین کا ہاتھ اٹھنے لگا اور حسین کا ہاتھ اٹھ کر اس گرہ پر آ گیا۔ یہ ظالم کہتا ہے آیت اللہ نظری منفرد نے ان مصائب کو لکھا ہے قصہ کربلا کے اندر، یہ ظالم کہتا ہے میں نے مکمل طاقت سے حسین کا ہاتھ ہٹانا چاہا مگر حسین کا ہاتھ ہٹ نہیں رہا تھا تو میں نے خنجر نکالا۔ حسین پھر دوسرا ہاتھ حسین کا گرہ پر آ گیا، میں نے حسین کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ میں رونے والوں سے پوچھوں
تھکیں گے نہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا کرے۔ جب آئی ہے نا اپنے بھائی کے بدن پر تو بھائی کا لاشا پہچانا نہیں گیا، تو آواز دے کر کہا انت اخی زینب، تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ اور پھر یہ کہہ کر لاشے کے گرد چکر کاٹنا شروع کیے، پائتی آتی ہیں سرحدیں آتی ہیں، پائتی آتی ہیں سرحدیں آتی ہیں۔ امام سجاد نے پوچھا وہ کہ اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمان لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں میں اپنے بھائی کے بدن پہ بوسہ دے سکوں۔ زینب کو کوئی جگہ سالم نظر نہ آئی تو کٹی ہوئی گردن پہ بوسہ دیا، اور پھر مدینے کی طرف رک کر کے کہا اماں میں نے بھائی کے بدن پر کوئی جگہ سالم نہ دیکھی، اور پھر بیٹھ گئی اپنے بھائی کے بدن کے برابر میں اور لاشے کو دیکھ دیکھ کے رونے لگی۔ امام سجاد نے پرسہ دیا وہ بھی اماں ابال میں غیر معتبہ ہے، حوصلہ کیجیے۔ فرمان لگی زین العابدین دیکھ رہے ہو میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے، میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ اے زین العابدین میں 3 سال کی تھی، اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی، کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا سارے صحن میں دھوپ آ گئی ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے، تو مجھے تعجب ہونے لگا یہ سایہ کیسا ہے۔ اے سید سجاد میں نے پہلو بدل کے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کہ کہیں میری بہن پہ دھوپ نہ آ جائے، اب مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، تھکیں گے نہیں، مجھے ایک منزل اور لینے دیجیے۔ حق ہے بلند آواز سے حسین پہ رونا، جب مجلس میں رونا نہ آ رہا ہو نا اور برابر والا رو رہا ہو تو میں گزارش کروں گا کہ اللہ سے دعا کریں یا اللہ ایک آنسو مجھے دے دے، حسین کے نام پر ٹپکنے والا ایک آنسو، اس لیے کہ میرے مولا رضا فرماتے ہیں جو آنکھیں دنیا میں حسین میں روئیں گی اللہ آخرت میں انہیں رونے نہیں دے گا۔ یہ میری مجلس میرے خطاب میں 1 گھنٹے کا اگر خطاب ہے تو یہ 20 منٹ کے مسائل، اصلی کام تو یہ ہے، اصلی سرمایہ تو یہ ہے، لہذا کوشش کریں کہ جتنا زیادہ گریہ ہو سکے۔ سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں، جب 11 محرم کو کربلا سے اسیروں کو لے جایا جانے لگا تو سکینہ بابا کا لاشا چھوڑ دی گئی تھی۔ بچیاں بھی مجلس میں آئی ہوئی ہیں، آپ کے گھروں میں بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں گی، بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے، باپ بھی بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، یہ ایک فطری اور انسانی تقاضے ہیں۔ سکینہ حسین کا تعویذ شمار ہوتا ہے، گلے سے لگے رہنا، سینے پہ سونا، بابا سے ہمیشہ بابا مجھے سینے پہ سلا دیجیے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حسین گھر میں آئے تو پوچھے نہیں میری سکینہ کہاں ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا باہر جائیں تو سکینہ سے آخر میں رخصت نہیں۔ اس بچی سے بابا کو بڑا پیار، بابا کو اس سے بڑا پیار، اسے بابا سے بہت پیار۔ جب قافلہ جانے لگا نا سکینہ اپنے بابا کا لاشا چھوڑ نہیں رہی تھی، مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا، اللہ کرے میں اشاروں میں کنایوں میں بات کر جاؤں۔ سکینہ بابا کا لاشا چھوڑ نہیں رہی تھی تو ایک شخص آگے بڑھا، ایک ہاتھ میں تازیانہ جناب زینب کی آواز آئی سکینہ بابا کا لاشا چھوڑ دو۔ بچی بابا کو مڑ مڑ کے دیکھتی رہی، ایک اور بیوی ہے جو لاشا چھوڑ نہیں رہی، اجر و کمل اللہ، وہ ہے بی بی رباح۔ میرے مولا حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی۔ سکینہ نے میری زوجہ رباب نے وفاداری کا حق ادا کیا، جناب رباب لاشا نہیں چھوڑ رہی تو جناب رباب پر ہاتھ اٹھایا گیا۔ میں کیا پڑھوں؟ رونا تو اسی تو اپنے شوہر، اپنے والی، اپنے مولا حسین کا لاشا دیکھ کر کہا میں آپ کا لاشا دھوپ میں چھوڑ کر جا رہی ہوں،
میں کچھ نہ کر پائی مگر ایک وعدہ کرتی ہوں، جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں۔ جناب رباب جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہیں بیٹھا۔ جو اب تک نہیں روئے ہیں اپنی آوازوں کو بلند کریں گے۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد میں امام سجاد سے ملنے گیا، کنیز نے مجھے صحن سے گزار کر حضرت کے حجرے تک پہنچایا۔ میں جب گزر کر آ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جو برقع پہنے دھوپ میں بیٹھی ہے۔ کہتے ہیں بہت دیر میں نے حضرت سے سوالات کیے، حضرت سے مسئلوں کا حل پوچھا۔ جب پلٹنے لگا تو کنیز نے صحن سے گزارا اور مجھے دروازے تک لے جانے لگی تو میں نے دیکھا کہ دھوپ ڈھل گئی ہے اور وہ برقع پہنے بی بی جو دھوپ میں بیٹھی تھی وہ وہاں سے اٹھ کر وہاں آ بیٹھی جہاں دھوپ ہے۔ وہاں پہلے جہاں تھی وہاں سایہ آ گیا، یہ وہاں آ کر بیٹھ گئی جہاں دھوپ ہے۔ تو میں رک گیا، امام سجاد کی آواز آئی، اے ابو حمزہ کیوں رک گئے، کیا بات ہے؟ تو میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے، اسے دھوپ میں بٹھا کر سزا دی ہے، مولا میری وجہ سے معاف کر دیجئے۔ مدینے کی گرمی بڑی شدید ہے، امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ابو حمزہ میری ماں رباب ہے، میرے بابا کے لاشے سے وعدہ کر کے فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ آمَنُوا